قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر. نہایت قابل احترام محترم عزیز بھائیوں، محرم الحرام ایک عظیم الشان اللہ کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے. ایک بات یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہماری بدقسمتی ہے یہ کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے اس چیز کو اون کرتے ہوئے اپناتے ہوئے بھی اسلامی روایات کو اپنا نہیں پا رہے ہیں. یا تو ہم کوشش ہی نہیں کرتے، اس میں بہت حد تک حکومتی ناکامیاں بھی موجود ہیں کہ اگر حکومتی سطح پر اسلامی کیلنڈر کو نافذ کیا جاتا، رائج کیا جاتا، تو آج ہماری بھی اپنی ایک پہچان ہوتی. یہ عیسوی سال تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی چل رہا تھا. یہ نہیں تھا کہ عیسوی تاریخ اس وقت نہیں بولی جاتی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر آ کر انہوں نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ اسلامی کیلنڈر کو رائج کرنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، اللہ نے دین مکمل دی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تاریخوں کے حوالے سے ہم نامکمل ہوں؟ اللہ نے ہمیں اپنے مہینے دیے ہیں، اپنی شناخت دی ہے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی پوری جماعت بیٹھی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کس مہینے سے یا کس تاریخ سے یا کس سال سے اس کی آغاز کرنی چاہیے. کسی نے مشورہ دیا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تھی تو ہم اسلامی کیلنڈر کو وہاں سے لے کر چل پڑتے ہیں. عیسائیوں نے بھی ایسے کیا ہوا ہے. کسی نے مشورہ دیا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی تھی ہم وہاں سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کرتے ہیں. کسی نے مشورہ دیا کہ جب اللہ کے نبی معراج پر تشریف لے گئے تھے تو یہ بڑا اہم موقع ہے، تو معراج النبی سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کرتے ہیں. مختلف آراء رہیں. بالآخر بالاتفاق جس رائے پر تمام اصحاب متفق ہوئے وہ ہجرت نبوی تھی کہ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے، جس تاریخ کو، جس دن کو، اس سے ہم آغاز کرتے ہیں، اس کو بنیاد بناتے ہیں اسلامی کیلنڈر کی. اس کے بعد حکومتی سطح پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا دور رہا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور رہا، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اور حسنین کریمین حضرت امیر معاویہ کا دور، ائمہ، محدثین، مفسرین جتنے بھی ادوار رہے ہیں، ان تمام ادوار کے اندر اسلامی ہجری کیلنڈر رائج رہا ہے. اس وقت بھی دنیا کے بعض ممالک کے اندر اسلامی کیلنڈر ہی رائج ہے. تو یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے کہ ایک ایسا ملک کہ جس کو کلمہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ یہ ملک ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ یہاں پر ہم نے تو آج تک کتابوں میں یہی پڑھا اور آگے بچوں کو پڑھایا کہ پاکستان حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں. یہ ہمیں بتایا سکھایا گیا ہے، اور یہی ہم نے آگے اپنے بچوں کو بھی پڑھایا کہ بھئی پاکستان ہندوستان سے اس لیے جدا ہوا یا انگریزوں کے تسلط سے اس لیے اس کو آزاد کروایا گیا کہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے
ہماری رسم و رواج، ہمارے زندگی کے، موت کے، شادی بیاہ کے، خوشی غمی کے معاملات بالکل مختلف تھے ہندوؤں کے ساتھ۔ ہم ان کے ساتھ کئی صدیاں رہنے کے باوجود بھی ایک نہیں ہو سکے۔ تو یہ ضرورت وہاں کے مسلمانوں نے، مسلمانان ہند نے محسوس کی کہ ایسا وطن اللہ ہمیں عطا کر دے جس میں ہم مثالی طور پر اور اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ تو وہ تحریک چلی، شہادتیں ہوئیں، ہجرت کے معاملات بڑے پریشان کن۔ تو وطن مل گیا، لیکن آج اس وطن کا جو حال ہوا پڑا ہے، یقین مانیے ہر بندہ پریشان، ہر بندہ اس کوشش میں ہے، ہر بندہ اس کوشش میں ہے کہ اگر مجھے موقع مل جائے نا تو میں یہ ملک چھوڑ کر کسی اور ملک میں چلا جاؤں۔ بالخصوص نوجوان جو پڑھے لکھے یا جنہوں نے ماہرانہ کوئی تعلیم حاصل کی ہے، کوئی سکل بیس ایجوکیشن ان کے پاس موجود ہے، وہ باہر اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک کو چھوڑ کر ہم نکل جائیں۔ کشمیر جہاں پر یہ نعرے ہوتے تھے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، یہ پوری تحریک زور و شور سے رہی ہے۔ یہ ہم پچھلے دنوں میں اس علاقے میں گئے تو میں نے خود وہاں پر دیواروں پر لکھا ہوا دیکھا کہ کشمیر بنے گا خود مختار۔ وہ اس نعرے سے ہی ہٹ گئے ہیں کہ ہم پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ کشمیر بنے گا خود مختار، اس کی وہ تحریک چلا رہے ہیں اور ان کا حق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی زیادتی والی بات کر رہے ہیں۔ 1971 کے اندر جب سانحہ ڈھاکہ ہوا، بنگلہ دیش الگ ہوا، تو ایک وقت تک ہمیں مطالعہ پاکستان میں ایک بری تصویر دکھائی گئی ان لوگوں کی کہ وہ ایسے لوگ تھے، باغی تھے، انہوں نے ملک دو لخت کر دیا۔ لیکن اگر آج کی صورتحال کو دیکھیں تو ہمیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا فیصلہ ٹھیک تھا۔ وہ ہم سے جدا ہو کر ہم سے زیادہ خوشحال ہو گئے ہیں۔ پاکستان اللہ کی بے شمار نعمتوں سے لیس ملک ہے، جغرافیائی لحاظ سے، زمینی لحاظ سے، صحرائی لحاظ سے، پہاڑی سلسلہ کے لحاظ سے، سمندری لحاظ سے، اللہ نے ہر لحاظ سے اس ملک کو مالا مال کر رکھا ہے، معدنیات کے لحاظ سے۔ لیکن اس ملک کی یہ بد نصیبی اور بدقسمتی رہی ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں آ سکی کہ جو اس کو صحیح معنوں میں، کہ جو نعرہ لگا کر ہم نے وطن عزیز لینے کی کوشش کی تھی اس کے مطابق اس ملک کو ڈال سکے۔ اور یاد رکھیے گا عزیز بھائیوں، اس میں ڈائریکٹ لیڈرشپ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ لیڈرشپ کون بناتا ہے؟ ان کو اسمبلیوں میں، ایوان بالا میں، سینٹ میں کون بھیجتا ہے؟ وہ ہم لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے ووٹوں سے ایک پاکستان کا پارلیمانی سسٹم ہے کہ یونین کونسل سطح سے، کہ پہلے یونین کونسل آتی ہے، پھر تحصیل آتی ہے، پھر ضلع آتا ہے، ضلع کے بعد پھر باقاعدہ ڈویژن آ جاتا ہے، پھر صوبے آتے ہیں، پھر ملک بنتا ہے۔ اب ان کی اسی بانٹ کی بنیاد پر پارلیمانی نظام بنا۔ ہم ووٹ دیتے ہیں۔ ووٹ کی طاقت ایک ایسی طاقت ہے جس سے اگر عوام چاہیں تو ایک ایسی شخصیت کو منتخب کر کے کہ جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اہل ہے، ہمارے ہاں یہ ملک کا احساس کرے گا، قومی خزانے کا احساس کرے گا، دینی اصولوں کے مطابق خود بھی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے گا اور قوم کو بھی لگائے گا۔ لیکن ہوا کیا کہ جب یہ ہم نے ایک تجربہ کیا کہ جب ہماری جماعت نے سیاست کے اندر قدم رکھا تو ہمارے اپنے دوستوں نے، رشتہ داروں نے کہا کہ آپ کس گند میں پڑ گئے ہیں؟ یہ کون سی ایک گندگی ہے سیاست، یہ جمہوریت گندگی تھی، اس میں قدم آپ نے رکھ دیے۔ عزیز بھائیوں، ہمارے سامنے غلط ہوا جا رہا ہے، ہمارے سامنے ملک کے اثاثہ جات بیچے جا رہے ہیں، گروی رکھے جا رہے ہیں، غریب امیر کا فرق ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، ایک درمیانے طبقے سے لے کر نیچے کے غریب تک انتہائی مشکل ترین زندگی ہو گئی ہے۔ جو ایلیٹ کلاس ہے، جو امیر ہیں، وہ تو امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن جو عام متوسط طبقہ ہے ان کی زندگیوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سفید پوشی قائم ہے۔ کوئی بھی بندہ اپنے پیٹ سے چادر ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میرے حالات گھر کے کیا چل رہے ہیں، بچوں کی تعلیم کے معاملات کیسے چل رہے ہیں، صحت و صفائی ستھرائی خوراک کے معاملات کیا چل رہے ہیں۔ ہر بندہ اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اسلامی شناخت کے اندر ایک ہماری یہ بھی چیز تھی کہ ہم اپنے اسلامی کیلنڈر کو ہی رائج کر لیتے۔ ہم چھٹی کرتے ہیں، ایک عرصہ تک جب ہم زمانہ طالب علمی میں تھے تو جمعرات کی آدھی چھٹی ہوتی تھی اور جمعہ کی چھٹی ہوتی تھی۔ ایک پتہ ہوتا تھا کہ جی ایک ہمارا مبارک اور مقدس دن ہے، اس دن کی چھٹی ہے، بالخصوص نماز جمعہ کی تیاری کرنی ہے۔ یہ تقریباً 1992-94 تک مجھے یاد ہے کہ یہ چیز چلتی رہی ہے، چھٹی جمعہ کی چلتی رہی ہے۔ اب ہم نے
اس بنیاد پر اتوار کی چھٹی کی کہ انٹرنیشنل تجارت، کیونکہ وہ اتوار کی چھٹی کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کے ساتھ اتوار کی کرنی چاہیے تاکہ ہمارا ایک دن ضائع نہ ہو۔ سوچ مثبت تھی، منفی نہیں تھی، لیکن اگر ہم ایک دن کے ضائع کرنے کو بچانے کے لیے باقی ملکی اثاثے سارے داؤ پہ لگائے جا رہے ہیں، ہر جگہ پر بے قاعدگی ہیں، آپ کسی ڈپارٹمنٹ پہ نظر تو دوڑائیں، کوئی ایک محکمہ دیکھ لیں، کوئی مقدس ترین محکمہ دیکھ لیں۔ ہمارا تعلیم کا محکمہ ہے، محکمہ ایجوکیشن، یہاں پر جنہوں نے تعلیم قوم کو دینی ہے، جنہوں نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، جنہوں نے اس نسل کو بنانا ہے، اب اس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہمارے پرائیویٹ سکولز ہیں، جب تک ہم اس کلرک سے لے کر سی او ایجوکیشن تک ان کو کوئی پیسے نہ دیں وہ ہمارے سکول ہی رجسٹر نہیں کرتے ہیں۔ کرپشن اس محکمے کے اندر موجود ہے۔ واپڈا کی تو پھر مثال دینے کی ضرورت نہیں کہ جو حالات ہو چکے ہیں ملک کے اندر وہ سارے کا سارا عوام کے سامنے ہے۔ بل لے کر ہم بھاگے پھر رہے ہیں، روتے پیٹتے، وہ اتنے بے حس لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے حصے، ہمارے بچے وہاں پہ بھرتی ہوئے ہیں، ہمارے بھائی ہیں جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ایک ماحول اور مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ کسی کا دکھ نہیں لگتا، کسی کی تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اور یہاں تک ان کو ٹارگٹ دیے گئے کہ جو آئی پی پیز کہ جو پرائیویٹ ادارے جو ہمارے لیے بجلی پیدا کر رہے ہیں ان کا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے اضافی بلنگ اوور ان کے اوپر یونٹ ڈالے جائیں۔ جس بندے کے یونٹ کم ہوتے ہیں اس کی ریڈنگ لیٹ کرنے کے واقعات سامنے آئے کہ 200 یونٹ سے ان کو بڑھانا ہے، جیسے بھی بڑھاؤ تاکہ بل زیادہ پے کریں اور ہم ان کو پیسے دے سکیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ کون ہے آئی پی پیز؟ یہ انہی سیاستدانوں کی کمپنیاں ہیں۔ میاں منشا کی بہت بڑی کمپنیاں، ہم لاہور میں جائیں تو وہ جمبر آتا ہے راستے میں، وہاں پر وہ نہر کے قریب آپ کو بہت بڑے بڑے ٹرالے نظر آتے ہیں جو آئل لے کر آتے ہیں۔ ہمارے جیسے ایک عام شہری پاکستان کا ہمارے پاس بھی ایسے ایسے منصوبے موجود ہوتے ہیں کہ جس میں ہم بجلی کے بحران سے آرام سے نکل سکتے ہیں۔ یہ بے نظیر انکم سپورٹ میں کتنا پیسہ رکھا گیا، یہ ہمارا جو صحت انصاف کارڈ ہے 10 لاکھ روپیہ فی خاندان کے حساب سے اس کارڈ کے اندر موجود ہے۔ آپ کسی ایک سال، ہمیشہ کے لیے نہیں، حکومت کسی ایک سال کے لیے 5 سے 7 لاکھ کا بجٹ ہر گھر کے لیے دے کہ 5 کلو واٹ کا ایک سولر سسٹم ہر گھر کو دے دیا جائے، قرضے پہ دے دیا جائے، نہ لگوائیں مفت، کہ قرضہ بغیر سود کے دیے جا رہا ہے کہ ایک سولر سسٹم ہے، اس کی ایک معمولی سی قسط جو بجلی کا بل پے کر رہے تھے نا تم لوگ واپڈا کو، کسی کا 10,000 آ رہا ہے، کسی کا 15,000 آ رہا ہے، وہ جو بجلی کا بل پے کر رہے تھے تم نے وہ واپس قومی خزانے میں جمع کروانا ہے۔ 1 سال کے اندر 2 سال کے اندر قسطیں بھی اتر جائیں گی اور ہر گھر خود کفیل ہو جائے گا، بجلی کی پریشانیاں ہر کسی کی ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ جو واپڈا کا اژدہا، یہ جو مردہ سفید ہاتھی ہم نے پال رکھا ہے نا، یہ محکمہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اب جس گھر میں سولر لگے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں کبھی ہم نے واپڈا والوں کو کہا ہے کہ ہمارا سولر سسٹم خراب ہو گیا اس کو ٹھیک کروا دیں۔ ہر بندہ اپنی ذمہ داری پر اس کو مینٹین کرتا ہے، اس کے کوئی بھی مسئلہ ہو جائے ہر کوئی الیکٹریشین لا کر اپنا مسئلہ خود حل کرتا ہے۔ یہاں پر بل بانٹنے والے الگ، لائن مین الگ، میٹر ریڈر الگ، پیچھے دفتروں میں الگ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ایکسین آ گیا، پھر جناب چیئرمین واپڈا آ گیا اور لاکھوں کی تنخواہیں لیے جا رہے ہیں، اور اس کا الٹا رزلٹ کیا نکل رہا ہے کہ عوام کو پریشان کرنا ہے، عوام خودکشیاں تک مجبور ہو چکی ہوئی ہے۔ تو ہر مسئلے کا حل موجود ہے، آپ اپنے ذمہ دار کو مضبوط کریں نا۔ ہمارا ہمسایہ ملک جس کی دشمنی میں نعرے مار مار کے ہمارے گلے خشک ہو چکے ہیں کہ انڈیا مرد آباد، انہوں نے ہمارے اوپر توجہ کرنا ہی چھوڑ دی ہے۔ مودی اپنی تقریروں کے اندر برملا کہہ رہا ہوتا ہے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ ہم نے تو ہمیں وقت ہی ضائع کیا ہے کہ پاکستان کا نام لیتے رہے ہیں، اب ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو کہ یہ ایٹمی ملک اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی کھلونا ہے، کوئی ایٹم بم ہے، یہ ایٹمی ملک ہے، لیکن میں تو وہاں پر دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی، خواتین کی آٹے میں قطاریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ہمارا مزاح اڑا رہے ہیں، وہ طنز کرتے ہیں ہمارے اوپر کہ یہ دیکھ لیں، یہ ہمارے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں پر اس وقت صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ انہوں نے ذمہ دار کو خود مختار کرنے کے لیے بجلی تک، پیسٹی سائڈ، کھادیں، بیج، ہر چیز حکومت ان کو مہیا کرتی ہے کہ لو اپنی فصل کرو، جب فصل ہو جائے گی اس میں سے حکومت اپنا حصہ لے لے گی، باقی سارا تمہارا۔ یہاں پر 6 ماہ نہروں کا پانی آتا ہے کہ جی پانی کی بڑی کمی ہے۔ آپ جائیں شمالی علاقہ جات کی طرف، یہ دریائے کنار، دریائے سوات، دریائے سندھ کو دیکھیں کہ کتنا سپیڈ کے ساتھ وافر مقدار میں پانی سارے کے سارا سمندر میں جا رہا ہے۔ انہوں نے انٹرنیشنل بینک کے اندر
باقاعدہ کیس کیا، عالمی عدالت کے اندر کیس کیا پاکستان نے کہ جی انڈیا نے ہمارے دریاؤں کا پانی روک لیا ہے، پیچھے ڈیم بنائے جا رہے ہیں۔ باقاعدہ کیس کو سنا گیا کہ پاکستان کیا کہتا ہے۔ انہوں نے آگے سے ایک ہی بات کی کہ جتنے دریا ان کے پاس موجود ہیں ان سے پوچھیں کہ ان کا پانی کدھر جاتا ہے، کہ جو دریا ان کے پاس بچے ہوئے ہیں ان کا پانی کدھر جاتا ہے، وہ تو سارا سمندر میں ضائع ہو رہا ہے۔ تو جو دریا ہم سے یہ طلب کر رہے ہیں وہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ ہمارے خلاف فیصلہ ہوا اور انہوں نے وہ باقاعدہ طور پر دریا انڈیا کو دیے۔ ہمارے پاس وہی گھسے پٹے 2-3 ڈیم رہ گئے جو کسی دور میں ایوب خان نے غالباً بنوائے تھے۔ اس کے بعد کسی حکومت نے، آپ دیکھیں ان کی بے حسی کو۔ عزیز بھائیوں، ہم خطبات جمعہ کے اندر فضائل کی حدیثیں بیان کر کے جی نماز 5 وقت پڑھو جنت میں گھر بن جائے گا، روزہ رکھو یہ ہو جائے گا، محرم کی یہ فضائل ہیں، رمضان کے یہ فضائل ہیں۔ یاد رکھیں کہ انسانی زندگی کا سارا محور معاملات سے جڑا ہوا ہے۔ عبادات کا حصہ بہت کم ہے، ہم معاملات میں مار کھائے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے حق مارے جا رہے ہیں۔ انسانیت نام کی چیز اس قوم پاکستان کے اندر رہی نہیں ہے۔ ہم حکمرانوں کو روتے ہیں، ہمسایہ کا دشمن بڑا پڑا ہے، دکاندار کا دشمن ہے۔ ہر بزنس مین اپنے مقابلے کے بزنس مین کے ساتھ منفی پروپیگنڈا کے اندر جڑا ہوا ہے۔ تو اپنے بارے میں ہماری سوچ ٹھیک نہیں ہے، والدین کے ساتھ اولاد کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو ہمیں عزیز بھائیوں قوم بننے کی ضرورت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تھے تو آپ نے سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر کا کیا، اور وہ مسجد نبوی کی تعمیر صرف نمازیں پڑھنے کے لیے نہیں تھی، مسجد نبوی ہی ان کا سپریم کورٹ ہوا کرتی تھی۔ یہاں پر دیکھیں کہ کتنا پیسہ خرچ کر دیا گیا یہ سپریم کورٹ کی عمارت پہ، لوگ اتنے جناب اس کو سجاوٹ کے لحاظ سے اتنی محلات بنا دیے گئے، اور اس کے اندر جناب 11 ججز کی ایک لائن بیٹھی ہوتی ہے، اور ہمارا نمبر 148 نمبر پہ آ رہا ہے عدل کے حساب سے۔ کوئی حال ہے ہمارا؟ اسی طریقے سے ایجوکیشن کے اندر بے شمار بجٹ رکھ دیا جاتا ہے کہ لے جی یہ پیسہ ایجوکیشن کو ہم دے رہے ہیں۔ پاکستان دنیا میں 164 نمبر پر تعلیم پہ آ رہا ہے۔ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ ہمارا یہ ہمسایہ ملک افغانستان کو دیکھ لیں کہ وہاں پر کوئی CSS آفیسر نہیں ہے۔ یہ بھی ہمارے ایک دیمک ہے کہ CSS کے نام پر جو لوگ ہمارے سروں پر مسلط کیے جاتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ DCO DPO صاحب یہ ایک ضلع کا نظام سنبھالیں گے، یہ ضلع کا نظام سنبھالنے کی بجائے ضلع کو کھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ عام بندے کی پہنچ میں نہیں جا کر اپنی ان کو تکلیف اپنا کو مسئلہ بتا سکے۔ ان کے گورنر کو میں نے دیکھا، افغانستان کا گورنر ایک صوبے کا، زمین پر بیٹھا، وہ کلپ بورڈ جو گتا ہوتا ہے گود میں رکھ کر لوگوں کی شکایات لکھے جا رہے ہیں۔ ان کو بھی کہا نیچے بیٹھو یار، اپنی لکھاؤ شکایات، کیا تمہارے مسائل ہیں۔ انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کے اندر، جو انہوں نے پارلیمنٹ بنائی ہے، کمرے کے اندر بیٹھے تھے سارے ان کے جو وزیر تھے، انہوں نے کہا کہ ایک بات یاد رکھ لو کہ ہم نے یہ تمہیں عہدے انجوائے کرنے کے لیے نہیں دیے ہیں، اگر کسی نے حکومت کا حصہ رہنا ہے تو وہ عوام کی خدمت کے لیے رکے گا، ورنہ وہ استعفیٰ دے اور نکل جائے یہاں سے۔ ہم نے 25 سالہ جہاد کے بعد یہ حکومت قائم کی ہے۔ تیل وہاں پہ سستا پاکستان سے، اور المیہ غم کی بات یہ ہے کہ اس وقت افغانستان کی کرنسی پاکستان سے آگے جا چکی ہے۔ وہ ملک جو 25-30 سال خانہ جنگی میں مبتلا رہا ہو، انہوں نے اب ایک نہر بنائی ہے افغانستان کے اندر، تقریباً اس کا 60% کام مکمل ہو چکا ہے، اور دنیا حیران رہ گئی اس بات پر کہ اتنی بڑی نہر کہ جو پورے افغانستان کے رقبے کو سیراب کرے گی، اور انہوں نے دنیا کے کسی بینک سے 1 روپیہ بھی ادھارا نہیں لیا۔ وہ افغانی خود بخود ہی اپنی کرینیں لے کر، ٹریکٹر لے کر اور اپنی افرادی قوت لے کر وہ نہر بنائے جا رہے ہیں، اور دنیا حیران ہے کہ انہوں نے نہ یہ IMF کی طرف گئے ہیں، نہ ورلڈ بینک کی طرف گئے ہیں، نہ کسی ملک سے کوئی چندہ مانگا ہے، اپنی نہر نظام یہ سارا خود بناتے جا رہے ہیں۔ چین کے ساتھ مل کر انہوں نے وہاں پر اب سولر فیکٹری لگا دی، کارخانے لگا دیے، وہ اپنے سولر پینل خود بنانے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، کیا یہ وطن عزیز پاکستان میں چیزیں نہیں ہو سکتی؟ ہمارا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کر دکانوں میں، چوراہوں میں بحث کرتے ہیں، ایک پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے، دوسرا دوسری پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے، اور ہم ڈیفینڈ ان لوگوں کو کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے ملک کی اثاثے تک بیچ رہے ہیں۔ کراچی کا ایئرپورٹ گروی رکھا جا چکا ہے یا غالباً بک چکا ہے، ہمارے موٹر ویز گروی رکھے جا رہے ہیں، ہماری معدنیات کے ذخائر، یہ جو ہم نعرے مارتے ہیں کہ چین کی دوستی جناب ہمالیہ کے پہاڑوں سے بلند ہے، چین کو دینی بنیاد پر ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، اس کے اپنے انٹرسٹ ہیں، وہ آپ کی بندرگاہ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے،
گوادر کی بندرگاہ جغرافیائی لحاظ سے اتنی اہم بندرگاہ ہے کہ دبئی تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ اس نے انویسٹمنٹ کر کے پاکستان کے اندر سارا چارج سنبھال لیا ہوا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم قرضے لیتے ہیں، پھر ان قرضوں کا سود اتارنے کے لیے مزید قرضے لیتے ہیں۔ یہ گیم کیا چل رہی ہے کہ قرضہ لیا گیا، اب سالانہ جو سود بنتا ہے نا، وہ سود دینے کے بھی پیسے حکومت کے پاس نہیں ہوتے۔ کدھر جا رہا ہے ہمارا بجٹ سارا؟ پھر سود دینے کے لیے مزید قرضہ لیا جاتا ہے کہ جی آپ کا سود واپس کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس قرضے کو اتارنے کے لیے پھر قرضہ لیا جاتا ہے۔ تو ہر سال یہی سسٹم چل رہا ہے اور ہر بچہ، ہر پاکستانی مقروض ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ نہ کرے جس دن کوئی حالات خراب ہوتے ہیں، انہوں نے تو جا کر لندن میں، کینیڈا میں اور امریکہ کے اندر اپنی جائیدادوں میں جا کر بیٹھ جانا ہے۔ ان کو تو ایک دھیلے کا فرق نہیں پڑنا، مر جائے گی یہی عوام، جو عوام ان کے لیے نعرے مار مار کر آپس میں برادریوں میں اختلاف ڈال لیتی۔ میں نے سگے بھائیوں کو دیکھا کہ سیاسی بنیاد پر انہوں نے ایسے ایسے کلمے بول دیے کہ میرا بھائی جی میرے جنازے میں شامل نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جی فلاں پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، میرا تعلق فلاں پارٹی سے ہے تو اس نے میری مخالفت کی ہے۔ عجیب قوم ہم بن چکے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، خطبات جمعہ کا ایک مقصد جو اللہ کے نبی کا ہوتا تھا نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ تقریریں کرنا نہیں ہوتا تھا۔ ہم آج کل نا ہمیں یہ بھی مصیبت پڑ گئی کہ ہمیں کان چسکا پڑ گیا ہے کہ فلاں خطیب بڑی تقریر کرتا ہے، فلاں جی تقریر کی کمال کر چھوڑا، فلاں قاری صاحب نے تلاوت کی، سبحان اللہ کیا بات ہے۔ یہ جو تعریف کروانے والے خطبہ، واعظین، مقررین، قراء حضرات، ائمہ حضرات، قیامت کے دن جہنم کی آگ سب سے پہلے انہی سے بھڑکائی جانی کہ تم واہ واہ کے لیے کام کرتے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، خطبہ جمعہ کا ایک مقصد ہے کہ معاشرتی حالات کے مطابق جس قوم میں، جس فرد میں کوئی ایک اجتماعی طور پر مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اسی مسئلے پر، اسی موضوع پر گفتگو فرمایا کرتے تھے کہ لوگ اپنی اصلاح کریں۔ مستشرقین ایک لوگوں کو کہا جاتا ہے، یہ وہ کفار ہوتے ہیں جو دین اسلام کا علم سیکھتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اسلام میں کیڑے نکالے جائیں۔ ان کو کہتے ہیں مستشرقین، یعنی کہ اسلام کی خامیاں ڈھونڈتے ہیں، وہ باقاعدہ عالم دین بنتے ہیں، وہ ان کی یونیورسٹیز بنی ہوئی ہیں کہ اسلام کو پڑھو، ترجمہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی بھی پڑھتے ہیں، تفاسیر بھی پڑھتے ہیں، فقہ کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں، پورا دین پڑھتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ کہ اس کے اندر سے ڈھونڈو کہ اسلام میں کیا کیا نقص ہیں۔ انہوں نے ایک اعتراض کیا کہ تمہارا نبی جو ہے نا، ان سے جب سوال کیے گئے مختلف اوقات میں تو وہ ایک ہی سوال کے بدلے میں ان کے جواب ہی مختلف ہے، تضاد ہے ان کی بات میں، نعوذ باللہ، وہ تو سیم بات ہی نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں، تو آپ نے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھا کرو وقت پر۔ وہ چلے گئے۔ ایک اور صحابی آیا کسی ٹائم، یہ حدیث میں ایسے سوالات ملتے ہیں، کسی اور صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں، وہی سوال، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ کچھ عرصہ پڑھا، کوئی ایک اور صحابی ہے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو کہتے دیکھو جی، ان کے نبی کی ایک سوال کے بدلے میں وہ 10 جواب دے رہے ہیں، ان کی بات سیم نہیں ہے، تو دین اسلام کی حقانیت کہاں سے ہوئی؟ سوال ایک، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جواب مختلف ہوں؟ تو عزیز بھائیو، جب ہم دین خود نہیں نہ پڑھتے ہیں تو ہمارے جو طلبہ ہیں جو یونیورسٹی کالجز میں پڑھنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو دین کا پتہ نہیں ہوتا، انہوں نے تو وہی اسلامیات پڑھی ہوتی جو کلاس 1 سے لے کر BA تک پڑھائی گئی ہے، اب وہ جواب نہیں دے پاتے، وہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں واقعی یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، تو ہمارا دین اتنا تضاد والا ہے۔ عزیز بھائیو، جس فرد میں جو کمی ہوتی تھی نا، اللہ کے رسول اس فرد کو اسی بات کی نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ ایک بندہ نمازی ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن وہ ماں باپ کا نافرمان تھا، تو آپ نے اس کو اسی کے بارے میں اصلاح کی کہ تم ماں باپ کی خدمت کرو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ اب نمازیں تو وہ آلریڈی پڑھتا ہے، اس کو دوبارہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایک بندہ مالدار تھا، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، ماں باپ کی خدمت بھی کرتا ہے، لیکن کیا ہے، کنجوس ہے، ہاتھ روک کے رکھا ہوا ہے، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو دیتا نہیں ہے، رشتہ داروں کو نہیں دیتا ہے۔ اس نے آ کر پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر، اللہ تمہیں جنت دے دیں گے، کیونکہ باقی کام وہ پہلے ہی کر رہا تھا۔ تو اس طریقے سے جس بندے میں جو کمی ہوتی تھی، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے کی اسی لحاظ سے اصلاح فرماتے تھے۔ تو ہم نے نہ دین پڑھا، جتنا پڑھا اس کے مطابق نہ عمل کیا، اور
اعتراض ہمارے ہوتے ہیں ان لوگوں کے اوپر، ان کو موقع بڑی کرپشن کا ملتا ہے وہ بڑی کر جاتے ہیں، ہمیں موقع چھوٹی کرپشن کا ملتا ہے ہم چھوٹی کرپشن کر جاتے ہیں، پوری قوم ہی کرپٹ ہوئی پڑی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں امت محمدیہ کا صحیح مسلم بنائے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عزیز بھائیو، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے خطبہ جمعہ کے مطابق اگر ہم دو کام کرنے کی کوشش کریں نا تو آپ کا یہاں پر باقاعدہ آ کر خطبہ جمعہ کو سننا اور میرا بات کو سنانا ہمارا کامیاب ہو جائے گا۔ ہر جمعہ میں کچھ ٹارگٹ رکھیں کہ آج ہم جا کر سنیں گے، اور کوئی ایسی بات جو درست ہو، قرآن و سنت کے مطابق ہو اور میرے اندر نہ ہو، اگلے جمعے تک ہم نے کوشش کرنی کہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ تو میں نے ابتدا کی تھی اسلامک کیلنڈر سے، کوشش کریں اس پر کوئی ہمارا پیسہ نہیں لگے گا کہ ہماری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں نا وہ ہم اسلامی تاریخوں کے مطابق لکھا کریں۔ شادی بیاہ بچوں کی کرنی ہے، ہم ترجیح دیں کہ ہمارے بچے یا بچی کی شادی بمطابق اس اسلامی مہینے کی اس تاریخ کو ہوگی، آگے بریکٹ میں لکھ دیا کریں کہ 20ویں تاریخ یہ بنے گی اس تاریخ کو، یعنی کہ پہلے نمبر پر ہم نے اپنے کیلنڈر کو رکھنا ہے، بریکٹ میں بے شک لکھوا دیں کیونکہ لوگ زیادہ تر دوسری 20ویں تاریخ کو لے کر چلتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی بھی معاملات ہیں ہمارے، اللہ نے تو ہمیں رکھا ہی چاند کے ساتھ ہے، ہمارے جتنے بھی مذہبی تہوار ہیں آپ غور تو کریں کبھی 20ویں کیلنڈر کے مطابق ہوئے؟ ہر مہینے باقاعدہ چاند دیکھنے کی رویت ہلال کمیٹی بن چکی ہوئی ہے، جو چاند دیکھتی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ بھی چاند نظر آ گیا ہے تو روزہ رکھ لو، چاند نظر آ گیا ہے تو افطار کر لو، چاند نظر آیا ہے تو تمہاری عید ہے، چاند نظر آیا ہے تو تمہاری بقرہ عید ہے، چاند نظر آیا ہے تو محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، چاند سے ذی الحج کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، 10 ذی الحج کو بھئی تمہارا حج ہوگا، 10 ذی الحج کو تمہاری قربانی ہوگی، 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت ہے۔ ہر کام میں اللہ نے چاند کی تاریخ کا ہمیں حکم دیا ہے، ہم اس طرف جا ہی نہیں رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگلے جمعے میں بھی شاید موقع مل جائے، 10 جو ہے نا محرم، 9 اور 10 کا انشاءاللہ روزے کے حوالے سے اگلے جمعے میں بات کریں گے، یہ ہم نے رکھنا ہے، اس کے بڑا ثواب ہوتا ہے۔ اور یہ کوشش ایک تو کریں کہ اسلامی کیلنڈر کو رائج کریں، دوسرے نمبر پر ایک کوشش یہ کرنی ہے ہم نے کہ قوم بننے کے لیے سب سے پہلے قوم کا آغاز ہوتا ہے ہمارے گھر سے، کہ ہم اپنے گھر کے معاملات میں اپنی اپوزیشن کو کلیئر کریں کہ میں گھر میں اگر باپ کا کردار ادا کر رہا ہوں، میں بیٹا ہوں، میں بھائی ہوں، میں خاوند ہوں، 4 ہی مقام کسی مرد کے ہوتے ہیں، یا باپ ہے یا بیٹے کے طور پر ہے، یا خاوند ہے یا بھائی ہے، تو کیا میں اس پوزیشن پر اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق سارے لوگوں کے حقوق ادا کر رہا ہوں؟ میرا باپ مجھ سے تنگ تو نہیں ہے، میری بیوی تو مجھ سے تنگ نہیں، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، عزیز و اقارب، ان کا عزت احترام اخلاقیات قائم رکھا ہوا ہے میں نے، اور جس کا جو حق ہے اس کو میں دے رہا ہوں۔ جب ہم اس کی کوشش کرنا شروع کر دیں گے تو لوگ آپ کو کہنا شروع کریں گے کہ یار اس کو کیا ہو گیا، یہ تو پہلے ایسے ہوا کرتا تھا، اب اس میں بڑی تبدیلی آ رہی۔ تو یہ وہ تبدیلی ہے جو ہمارے خطبہ جمعہ ہم سے طلب کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں نہ لا پا رہے، دکان کے اوپر بیٹھے ہوئے بھی ہم ناپ تول میں کمی کر رہے ہوں، دکان کے اندر بیٹھے ہوئے بھی خالص چیز کے پیسے لے کر ملاوٹ والی چیز بیچے جا رہے ہوں، دکان کے اندر بیٹھے ہوئے بھی ہم لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہوں، چیز کے اندر فالٹ ہے، نقص ہے، ہم اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ لے جائے گھر میں جا کر اس کو پتہ بھی لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے باقاعدہ اصول بتائے ہیں، ہم اگر دکان کو بھی شرعی اصولوں کے مطابق نہیں چلاتے ہیں تو رزق ہی حرام کا ہے، پھر یہ نماز روزے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ درست کر لیں بھائی۔